آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ ماؤن کی آیت ہے فویل للمصلین، کہ بڑا عذاب ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤن، یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ریا ہے نا، یہ بھی ایک شرک ہے۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الریا یقول اللہ عز وجل یوم القیامت اذا جاز العباد باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء۔ فرمایا کہ تمہارے متعلق جن چیزوں کا مجھے ڈر ہے نا، ان میں سے سب سے زیادہ خوفناک جو بات ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریا، دکھلاوا، قیامت کے دن جب اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ان کے کاموں کا ثواب عطا فرمائیں گے، تو جنہوں نے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کام کیے ہوں گے، تو دکھاوے کے لیے کام کرنے والوں سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کرتے تھے، دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کوئی ثواب ہے۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جو انسان لوگوں کو بتلانے کے لیے روزہ رکھتا ہے کہ دیکھو میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، کسی کو بتلانے کے لیے کرتا ہے کہ دیکھو میں نے ابھی تہجد کے نفل پڑھے ہیں، کوئی کسی کو بتلانے کے لیے کہتا ہے میں نے یہ صدقہ دیا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، ان کے لیے کیا ہے۔ اور یہ جو ریاکاری ایسا خطرناک باطنی رذیلہ ہے کہ انسان کی بہتر سے بہتر عبادت کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور الٹا انسان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب میری بہنوں میں نے اور آپ نے غور کر کے سوچنا ہے کہ ایسا تو نہیں، ہم ان ہلاکت والوں میں تو نہیں، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن فرمایا فویل للمصلین، بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ نماز ان کو ہلاک کر رہی ہے۔ دو علامتیں ہیں کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں یا آپ سستی کرتے ہیں، بس ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، یوں سستی کرتے کرتے، کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ خدا نہ کرے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ یا ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے بتاتے ہیں جی دیکھو ماشاءاللہ آج میں نے نماز پڑھی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اپنی اولاد کو ترغیب دینے کے لیے، اپنے شاگردوں کو بتلانے کے لیے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ مجھے تہجد کی توفیق دیتے ہیں، آپ بھی پڑھا کریں۔ ترغیب دینے کے لیے آپ بتا سکتی ہیں، ترغیب دینے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، کہیں 50-60 خواتین بیٹھی ہیں، ایک بہن اٹھتی ہے کہ میں اللہ کے لیے اس مدرسے کے اندر یہ جمع کرتی ہوں، صدقہ دیتی ہوں، یہ 1000 روپے دیتی ہوں، 2000 دیتی ہوں، مقصد اس کا یہ ہے کہ میں دوں گی، اللہ ان کو بھی توفیق دیں گے، یہ بھی دے دیں گے۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ تو الحمدللہ لوگوں کے سب کے ثواب کو لینے والی بات ہے۔ تو ایک تو اس چیز کا ہم اپنے عبادات میں دیکھیں، مجلس ذکر اور اصلاحی مجلس کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں گے کہ کہیں ہمارے اندر دکھلاوا تو نہیں آ رہا، کہیں ریاکاری تو نہیں آ رہی، کہیں باریک ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ شیطان ہم سے ایسی باتیں تو نہیں کروا رہا کہ جو ہماری عبادات کو ضائع کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان سب سے پہلے کوشش کرتا ہے آپ کو، مجھے، کسی بھی مسلمان کو اچھا کام نہیں کرنے دیتا، کہ یہ اچھا کام کر ہی نہ سکے، قرآن کی تلاوت ہی نہ کر سکے، نوافل ہی نہ پڑھ سکے، ذکر اذکار ہی نہ کر سکے۔ پہلی کوشش اس کی پوری یہ ہوتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ارادے کا مصمم نکلا اور اس نے پکا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، پھر اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اعمال کو ضائع کراؤ۔ اب ضائع کیسے کرے گا کہ اس کو بالکل بے خیالی میں اندازہ ہی نہیں ہوگا، کبھی اس کے منہ سے ایسی بات نکل جائے گی اس کے اعمال کو ضائع کر دے گی۔ اس لیے ہم نے ڈرنا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ہم تو اعمال کرتے ہیں الحمدللہ، ہم خوش ہوتے ہیں، خوش ہونا چاہیے، نیکی خوش کرنا چاہیے نیکی کو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم عبادت کر کے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کوئی ایسا جملہ ہمارے منہ سے نکلوا دیتا ہے جو ہماری نیکی کو بالکل پانی میں بہا دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عبادت گزار بندوں میں سے ایک بڑے عظیم بندے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 40 سال راتوں کو سوئے نہیں،
ساری رات فقہ کے اندر غور کرتے، قرآنی آیات کو پڑھتے، الحمدللہ اسے فقہ حنفی انہوں نے مدون کی ہے۔ کئی ہزار علماء ان کے درس میں بیٹھتے تھے جنہوں نے فقہ حنفی مدون کی ہے۔ ان کی اپنی جو دعا تھی وہ دعا یوں کرتے تھے، ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ کہتے ہیں اللہ اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ تیری عبادت میں نہیں کر سکا جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا، میں تجھے نہیں پہچان سکا جسے مجھے پہچاننے کا حق تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کبھی عبادت کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہماری عبادت ضائع ہو رہی ہے۔ ہمارے علماء مثال سمجھاتے ہیں، ہمارے مشائخ، کہ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، گویا آپ یوں سمجھے کہ یہ ہمارے پاس پانی ہے، اور یہ جو ہمارا باطنی سینہ ہے نا، یہ ایک ٹینکی ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے یہ پانی، یہ اعمال کا یہ نور ہم نے جمع کیا ہے۔ اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کہیں بد نظری کی ٹوٹی نہ کھل جائے، کہیں غیبت کی ٹوٹی نہ کھل جائے، کہیں بری بات کی ٹوٹی نہ کھل جائے کہ وہ کھل جائے اور سارا ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو شرک ہے، ریاکاری ہے، یہ ایسا گناہ ہے، یہ ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے آج سے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے اندر جھانکا کریں کہ مجھ سے ایسی بات تو نہیں ہو رہی، اللہ ناراض تو نہیں ہو رہے میری اس بات سے، کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میرے اس عمل سے کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری تو نہیں ہو رہی کہ میرا اعمال ہی ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے جب ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، تو نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی ڈرتے رہیں، پتہ نہیں اللہ جی جیسے کرنی چاہیے تھی ایسی عبادت تو میں نہیں کر سکی، تو ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول ہی کر لیں۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کا ہم سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اس کے بعد بھی کچھ بولتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ حالانکہ عبادت کے بعد تو اچھی بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ اکبر ایک روحانی بیماری کا علاج کیا ہے کہ جب انسان جو ہی بلندی پہ جاتا ہے تو اسے قریب کی چیزیں نیچے چھوٹی نظر آتی ہیں۔ تو عبادت کی ہے، اللہ سے ملاقات کی ہے، الحمدللہ اس کی ہم کلامی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ، ثنا میں، سبحانک اللہ میں، سبحان ربی عظیم میں، سبحان ربی اعلیٰ میں، یہ اللہ سے ہم کلامی اس کی ہوئی ہے۔ اب جب سلام پھیر کے باہر نکلا ہے تو یہ اسے بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر کہے کہ اللہ بڑے، میں بڑا نہیں ہوں، میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑے ہیں۔ اب دیکھیں ہم سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں جی؟ اللہ اکبر، کہ انسان بلندی پہ جا کے اس کا تکبر نہ آ جائے میں اونچے بلندی پہ چلا گیا ہوں، نہیں، اللہ بلندی پہ، اللہ بڑے ہیں۔ اور اس کے استغفر اللہ کے جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا، اس سے میں اللہ آپ سے معافی مانگتا۔ اب دیکھیں سورہ نصر نازل ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ فتح آ رہی ہے، صحابہ جوک در جو پہلے ایک ایک کے پیچھے جاتے ہیں اور لوگ آگے سے پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، آپ پر کیچڑ پھینکتے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹتے ہیں، اتنی شدت ہے۔ لیکن ایک وقت آیا ہے کہ فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں، ایک ایک نہیں، پورے قبیلے آ رہے ہیں، فتح مکہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آپ کو مل گئی، اب ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، خوشی نہیں کرنی، ہاں میری محنت رنگ لے آئی، صحابہ آپ کی محنت، نہ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کریں، اللہ تیرے فضل سے سب کچھ ہوا ہے، تیرے کرم سے سب کچھ، میری محنت تو کچھ بھی نہیں، میں چھوٹا، میری بات چھوٹی، میری محنت چھوٹی۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اور واستغفرہ، کہ آپ استغفار کریں۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ باللہ وہ تو تصور بھی نہیں کہ گناہ ان کے قریب جائے، لیکن ہمیں سبق دیا ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر لوگوں کو زیادہ لا رہے ہوں، کلاس آپ کی بڑھ جائے، مدرسے کی روانی اور فروانی آ جائیں، ایک جملہ کبھی نہیں بولنا کہ ہاں ماشاء اللہ ہماری محنت ہو رہی، نہ فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر نہ لگ جائے، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ دکھلاوا نہ ہو جائے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، متوجہ ہونے والا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم ہر عمل کے بعد استغفار کیا کریں۔ اگر ہمیں ذکر کی توفیق ملتی ہے تو الحمدللہ اللہ آپ کا کرم ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے، آپ نے کرم نوازی فرمائی، ہمیں اپنی یاد میں یہاں بٹھا دیا ہے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ بدھ کا دن جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں رب تمہیں یاد کروں گا۔
تم عام مجموع میں یاد کرو، میں تمہیں اس سے بہتر ملأ اعلیٰ فرشتوں کے مجموع میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ آج میرا اور آپ کا تذکرہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ عرش پہ کر رہے ہیں، تو یہ ہماری سعادت ہے نا، اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ اس کو ہم فخر سمجھا کریں، بڑے شوق ذوق سے ذکر کیا کریں، اس اصلاحی مجلس میں ضرور تشریف لایا کریں، اور اللہ سے مانگتی رہا کریں کہ اللہ جی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے کبھی ایسا نہ ہو ہم سے یہ مس نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے ہم نے دن طے کیا، اللہ جی ویسے تو ہر دن کریں گے، لیکن اس دن ہم سارے مل کے ذکر کریں گے، تو یہ خاص وہ لمحہ ہے اور خاص وہ گھڑیاں ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو یہ جو ایک روحانی بیماری ہے، دکھلاوا اور ریاکاری والی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کی اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔